کہیے گا کہ کتنے گھنٹے کی ڈیوٹی کر رہے ہیں اسپتال میں، اور نوٹ کتنے آ رہے ہیں آپ کے پاس؟ لوگ تو یہ بھی پوچھتے ہیں نا ڈاکٹر ان دنوں نہا رہے ہیں نوٹوں میں. صدیقی صاحب، ایک تو بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کا، اور آپ کے سب دیکھنے والوں کو بہت سلام. آپ نے سوال تو ہنستے ہوئے پوچھا ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ اس طرح کے سوال اور جو الزامات سوشل میڈیا پہ لگتے ہیں وہ بعض اوقات بہت دکھ بھی دیتے ہیں، اور خاص کر اس سچویشن میں جو کرونا کی چل رہی ہے. وہ اس لیے کہ جب آدمی گھر سے نکلتے وقت وہ یہ جانتا ہو کہ میں ایک ایسی جگہ پہ جا رہا ہوں جہاں مجھے اس بیماری سے متاثر ہونے کا خطرہ بہت زیادہ ہے، جہاں میرے لیے اس بیماری سے متاثر ہونے کا، میرے پیرنٹس کا، یا اگر میں بہت محتاط بھی ہوا تو میں کم از کم اپنے گھر میں اپنے پیرنٹس کے لیے یہ وائرس لے کے آ سکتا ہوں. اس سچویشن میں جب لوگ اس طرح کے الزام لگاتے ہیں کہ جی پیسے بہت کما رہے ہیں یا نوٹ بہت کما رہے ہیں، تو بہت دکھ ہوتا ہے. میرا تو جناب یہ ہے کہ میں جناح ہسپتال میں کام کرتا ہوں، وہاں پہ تو ہم سرکار کی تنخواہ کے اوپر کام کرتے ہیں، اور ابھی تک تو حکومت کی طرف سے، کسی حکومت کی طرف سے پورے پنجاب میں کسی ڈاکٹر کو 1 روپیہ بھی نہ اضافی تنخواہ ملی ہے اور نہ ہی کوئی اضافی الاؤنس ملا ہے. تو ہم تو اسی تنخواہ کے اوپر ہیں جناب جس تنخواہ پہ کام کرتے تھے، اور الحمدللہ خوش ہیں، اپنے مریضوں کا علاج کر رہے ہیں. یہ جو اکثر لوگ اب سوشل میڈیا پر یہ بات کر رہے ہیں کہ بندہ صحت مند ہسپتال آتا ہے اور ہٹا کٹا ہوتا ہے، اسے کوئی سمٹمز کچھ دیر پہلے، گھنٹوں پہلے آتے ہیں، لیکن وہ ہاسپٹل آنے پہ اسے کوئی انجیکشن لگتا ہے اور وہ اس کے بعد اس کی میت جو ہے وہ رسا کے لواحقین کے حوالے کر دی جاتی ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ وہ ایک ٹیمرا لگ رہا ہے؟ کون سا انجیکشن ہے یہ؟ کیا لوگوں نے جو ہے وہ باتیں کرنا شروع کر دی ہیں؟ صدیقی صاحب، میں جواب دوں یا ڈاکٹر شہروز جی پہلے بولیں گے؟ باسط بھائی آپ دیں. دیکھیں، اب میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا اس ٹائم، اور آپ نے جی اس کا جواب مجھے دینا ہے. جی. اگر آپ سب سے پہلے یہ چیز ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جھگڑا کہاں سے شروع ہوتا ہے کہ ہمارے مریض کو کرونا تھا یا نہیں تھا اور ڈاکٹروں نے اس کو کرونا ڈکلیئر کر دیا، یا ہمارا مریض بالکل صحت مند تھا تو ڈاکٹروں نے اس کو 12 گھنٹے، 14 گھنٹے یا 24 گھنٹے کے اندر اس کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ وہ فوت ہو گیا. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سمجھنے کے لیے میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا کہ اب آپ اس ٹائم کرونا پوری دنیا میں پھیل چکا ہے، اس کی علامات ہر شخص کو پتہ ہے. ہر شخص کو پتہ ہے کہ پہلے کھانسی بخار ہوتا ہے اور اس کے بعد سٹیپ بائی سٹیپ یہ سیریس ہوتا جاتا ہے. اب اگر آپ کے محلے میں کوئی شخص آپ کے پاس آئے اور آپ کا کوئی دوست ہو اور آ کے آپ سے کہے جی صدیقی صاحب جلدی سے آئیے گا ذرا، میرے والد صاحب کو ایک دم سانس اکھڑنا شروع ہو گیا ہے، اور آپ اسے پوچھیں گے کیا ہوا، وہ کہے گا بس کل سے ہلکا سا بخار تھا. اب یہ جو ہلکا سا بخار ہے نا، اس چیز کو لوگ گول کر جاتے ہیں. وہ آپ سے کہے گا بس جی بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، ابھی سانس ان کا اکھڑنا شروع ہوا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے ذہن میں پہلی چیز کیا آئے گی؟ آپ کے ذہن میں فوراً یہ بات آئے گی کہ کہیں ان کو کرونا تو نہیں ہوا. کیوں؟ بالکل. کیونکہ اس ٹائم اس کی وبا ہے اور آپ اس کی علامات جانتے ہیں. یہی کچھ ڈاکٹروں کے ساتھ ہو رہا ہے. جب ایمرجنسی میں ایک مریض آتا ہے، وہ کریٹیکل سٹیج میں ہوتا ہے، اور جو ڈاکٹر وہاں موجود ہے، اگر وہ کرونا سپیسیفک ایمرجنسی نہیں ہے، ظاہر ہے شروع میں تو کرونا سپیسیفک نہیں جاتے لوگ، جنرل ایمرجنسی میں، میڈیسن ایمرجنسی جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں لوگ جاتے ہیں. وہاں ڈیوٹی پہ کھڑا ڈاکٹر، ظاہر ہے اس کے والدین ہیں، اس کے بچے ہیں، اس کی فیملی ہے، اس کا گھر ہے، وہ خود بھی ایک انسان ہے. وہ نہیں چاہے گا کہ مرض اسے وہاں سے لگے، لیکن اس نے اس لیول کی احتیاطی تدابیر نہیں کی ہوئی جس لیول کی احتیاطی تدابیر کرونا وارڈ میں ہوتی ہیں. تو اس کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ جی آپ اس کی ہسٹری مجھے بتائیں. جیسے ہی لواحقین ہسٹری بتاتے ہیں، وہ کہتا ہے جی اس کو کرونا ہو سکتا ہے. اس جملے پہ لواحقین افینڈ ہو جاتے ہیں، کیونکہ لوگ اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہیں. لوگ یہ نہیں چاہتے کہ لوگ انہیں کوئی یہ کہے کہ جی آپ کے پیرنٹ کو، والد والدہ، بھائی بہن، بیوی خامند، کسی کو کرونا ہو گیا ہے اور وہ اس وجہ سے اب ہم نے لیبل کر دیا، اب ہم نے اس کو یہ ریسیو ڈیڈ ہے یا 10 منٹ بعد فوت ہوا ہے. اگر اس کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کے بعد اس کو پھر ظاہر ہے حکومتی کسٹڈی میں رکھا جاتا ہے اور اس کو خاص پروٹوکول سے اس کی تدفین کی جاتی ہے. لوگ اس چیز سے بچنے کے لیے وہاں جھگڑا کرتے ہیں. وہاں پہ جب جھگڑا ہوتا ہے، اس جھگڑے کے نتیجے میں ظاہر ہے کچھ ان کی بات اس چیز کو نہیں تسلیم کیا جاتا کہ آپ ہماری ڈیڈ باڈی کو بغیر کسی انویسٹیگیشن کے واپس کر دیں. اس جھگڑے کے نتیجے میں پھر لوگ مختلف ریٹنگ لینے کے لیے وہاں اسے کوئی بندہ مل جاتا ہے، کوئی شخص مل جاتا ہے جو آج کل مختلف مشورے دینے والے ہوتے ہیں. کوئی کہہ دے گا، آپ یہ کہہ دیں کہ جی ہم سے 5 لاکھ روپیہ مانگا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے ڈیڈ باڈی واپس کر دیں. میں آج صدیقی صاحب آپ سے کہتا ہوں، میں یہاں آپ کے پروگرام میں حاضر ہوں ہر طرح کا جواب دینے کے لیے. مجھے ایک بندہ دکھا دیں جس کے پاس 5 لاکھ کی رسید ہو جو اس نے اسپتال کو دی اور ڈیڈ باڈی لی ہو. آپ کے جاننے والوں سے کسی سے لی ہے؟ مجھے بتائیں. آپ نہیں، کا ابھی تک. کوئی دوست
وہاں آپ کا کوئی دوست مجھے یہ کھڑا ہو کے کہہ دے کہ یہ رسید ہے جو میں نے 5 لاکھ روپیہ پے کر کے کہیں سے ڈیڈ باڈی لی ہے. اب اگر کسی کے پاس رسید نہیں ہے تو مجھے بتائیں کون سا سیانا بندہ ایسا ہے جو بغیر رسید کے کسی کو 5 لاکھ روپیہ دے دے گا. ہوتا اصل میں یوں ہے کہ ہم ہمیشہ جب 2 نمبر کام کرتے ہیں تو اس میں ہم 2 نمبر سہارا ڈھونڈتے ہیں. آپ کسی اسپتال, بڑے اسپتال میں گئے ہیں, وہاں ایم ایس سے لے کے پرنسپل سے لے کے نچلے سویپر تک 1600-1500 ہزاروں ملازمین ہوتے ہیں. کسی ملازم نے آپ کو ڈیڈ باڈی دینے کے لیے 400-500 کوئی روپے آپ سے لے لیے اور وہ ڈیڈ باڈی اس طریقے سے آپ کو مل گئی, تو اس کا الزام آپ لگاتے ہیں ڈاکٹر کے اوپر, اس کا الزام آپ لگاتے ہیں ایڈمنسٹریشن کے اوپر. یہاں بھی میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ سے کسی نے اگر پیسے مانگے ہیں تو کیا اس اسپتال میں ڈاکٹر نہیں ہے, کیا اس اسپتال میں میڈیکل سپرنٹینڈنٹ نہیں ہے, کیا اس اسپتال میں اے ایم ایس نہیں بیٹھا ہوا, کیا اس اسپتال میں پرنسپل نہیں بیٹھا ہوا, جو آپ نے فوراً کیمرہ اٹھایا اور آپ نے کہنا شروع کر دیا جی یہ پیچھے اسپتال ہے, میری والدہ کے مجھ سے پیسے مانگے جا رہے ہیں. خدا کا خوف کرنا چاہیے. میں اس ٹائم, اور یہ جو ایکٹیمرا انجیکشن آپ نے نام لیا, یہ انجیکشن تو 20 انجیکشن تو کہیں سے مل نہیں رہا. مجھے روز دوست فون کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے تعلقات ہے, کہیں سے انجیکشن ہمیں لے دیں. اور یقین مانے میرے 4 دوست ایسے ہیں جن کے ایک کے والد صاحب ہیں, 2 ایک کے اور ریلیٹیو ہیں. میں کسی کو ایکٹیمرا انجیکشن ارینج نہیں کر کے دے سکا. کیوں؟ کیونکہ انجیکشن کہیں سے مل نہیں رہا. لاکھ روپے میں انجیکشن مل رہا ہے, 1.5 لاکھ روپے میں, وہ بھی بلیک میں مل رہا ہے. تو وہاں مفت میں کون لگائے گا یہ انجیکشن کسی مریض کو؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کو پتا ہے کہ آپ ایک ایسے مریض کو دیکھ رہے ہیں جس کے پاس جا کے آپ کو مرض لگ سکتا ہے. اب میں آپ کو اس ٹائم اسٹیٹسٹکس بتاتا ہوں. ہر روز میرا فیس بک, ظاہر ہے ہماری میڈیکل کمیونٹی ہے, بھرا ہوا ہے جب ہمیں خبریں ملتی ہیں کہ فلاں ڈاکٹر کی شہادت ہو گئی, فلاں ڈاکٹر فوت ہو گیا, اس کے والد کا انتقال ہو گیا, اس کی والدہ کی انتقال ہو گئی. اس دکھ اور کرب کی کیفیت میں میں ایک دن اپنا واٹس ایپ کھولتا ہوں. مجھے گجرانوالہ سے میرے دوست ڈاکٹر نسیم منشا کہتے ہیں جی ہمارے جو اولڈ راوی ہیں دوست تھے ڈاکٹر صاحب, ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا, عید سے 3 دن پہلے یہ خبر آئی. ابھی میں نے ان سے تعزیت کرنی تھی کہ عید کے چوتھے دن مجھے یہ خبر آئی کہ ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا. صبح میں اپنی فیس بک کھولتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے جو بہاولپور میں قائد اعظم میڈیکل کالج کے اسسٹنٹ پروفیسر تھے, بڑے ٹاپ کے نیورو سرجن تھے, ڈاکٹر مصدق, وہ فوت ہو گئے ہیں. شام کو میں دیکھتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے میو اسپتال کے ڈرماٹولوجسٹ ڈاکٹر باسط غفور فوت ہو گئے ہیں. پھر میں دیکھتا ہوں مجھے پتہ چلتا ہے فاطمہ میموریل اسپتال کی ڈاکٹر ثنا فوت ہو گئی. مجھے بتائیں اس سینیریو میں کیا وہ خود کو انجیکشن لگا رہے ہیں, کیا وہ اپنے ماں باپ کو انجیکشن لگا رہے ہیں, کیا انہیں خود کو انجیکشن لگانے کے پیسے مل رہے ہیں, کیا انہیں ماں باپ کو انجیکشن لگانے کے پیسے مل رہے ہیں؟ میں ہاتھ جوڑ کے لوگوں سے کہتا ہوں خدا کا خوف کرے. ایک بندہ جب اپنے ماں باپ کو, بہن بھائیوں کو, بچوں کو سامنے گھر میں خدا حافظ کہہ کے ڈیوٹی پہ جاتا ہے اور اس حال میں جاتا ہے کہ اسے پتا ہے کہ وہ وہاں سے مرض گھر لے کے آ سکتا ہے, تو اس کے اوپر اس طرح کے الزام نہ لگائیں. جو شخص اس طرح کا الزام لگاتا ہے دھڑا دھڑ اسے فیس بک پہ, واٹس ایپ پہ شیئر کرنے سے پہلے اس سے پوچھیں کہ بھائی ہمیں کوئی رسید دکھاؤ, ہمیں کوئی ثبوت دکھاؤ کہ تمہارے ساتھ اس طرح ہوا ہے. ازمپشنز پہ, مفروضوں پہ آپ دوسرے کو اور ہرٹ یقینی کر طور رہے پر ہیں. یہ ایک بڑا المیہ ہے کہ ایک چیز واٹس ایپ پہ آتی ہے, اسے فوری طور پر لوگ بڑے بڑے ویریفائڈ اکاؤنٹس, لوگ ہمارے تصدیق سینئر کرنا, صحافی, میں سوری میں نے بڑا آپ کا وقت لے لیا, اتنے بڑے سینئر صحافی ہیں, میں نام نہیں لیتا سینئر صحافی, بعد میں ظاہر اگلا بندہ ناراض ہو جاتا ہے. ٹویٹر کے اوپر ایک سینئر صحافی نے ایک ہسپتال کی ویڈیو شیئر کر دی کہ یہ دیکھیں ہسپتال کے باہر مریض پڑے ہیں, رول رہے ہیں, ہسپتال وہ مت جائیں. آگ لگنے کے میں بعد کہ کے وہ مناظر ہیں جب آگ ان کو باہر لگنے کی نکالا. جی سروسز جی 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 اسپتال کی ایک ویڈیو تھی. آپ فون کر کے نہیں پوچھ سکتے, گوگل سے آپ سروسز اسپتال لکھیں, اس کا نمبر آ جاتا ہے, آپ کال کریں, آپ کو پتا چل جائے گا کس چیز کی ویڈیو ہے.